السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش۔ دوسری فصل۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو طالب شام کی طرف نکلے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے سن رسیدہ لوگوں میں تھے۔ یعنی جب ابو طالب شام کی طرف تجارتی سفر میں نکلے تو ان کے ساتھ یعنی ابو طالب کے ساتھ قریش کے عمر دراز تجربہ کار سن رسیدہ لوگ تھے۔ اشیاخ یہ شیخ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا بوڑھا، بزرگ۔ تو قریش کے بڑے بوڑھے ابو طالب کے ساتھ تھے اور انہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ابو طالب کے ساتھ اس سفر میں نکلے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ فلما اشرفوا علی الراہب حبتوا فحلوا رحالهم۔ تو جب وہ لوگ اس راہب کے پاس پہنچے، اشرفا کا معنی ہوتا اطلاع، یعنی جیسے یہ لوگ گھاٹی عبور کر کے راہب کے سامنے ظاہر ہوئے۔ راہب کو الف لام کے ساتھ معرفہ لایا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں راہب سے مراد وہ معلوم اور معروف راہب ہے جس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ یعنی با پر زبر اور ہا پر زیر۔ بحیرہ راہب کے پاس جب یہ لوگ پہنچے، حابتو تو وہ سب سواریوں سے نیچے اترے اور اپنی سواریوں کا کجاوا انہوں نے کھول دیا، یعنی وہاں آرام کرنے کے لیے اترے۔ فخرج الیہم الراہب، تو وہ بحیرہ راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر کے ان کی طرف آیا۔ تو وہ راہب ان کی طرف نکل کر آیا۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، اور قریش کے لوگ اس سفر سے پہلے بھی اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ ان کے پاس نکل کر نہیں آتا تھا۔ یعنی وہ راہب اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، یہ قافلہ گزرتا تھا، وہاں ٹھہرتا تھا، لیکن کبھی وہ راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر کے ان کے پاس آیا۔ قال، راوی نے بیان کیا، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش کے لوگ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور وہ راہب ان کے درمیان داخل ہونے لگا۔ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ، اور راہب ان کے درمیان داخل ہونے لگا، ان کے بیچ چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قال ھذا سید العالمین، اور اس راہب نے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں۔
ھذا رسول رب العالمین، یہ سارے جہان کے پروردگار کے رسول ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالی انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا، یعنی انہیں اعلان نبوت کا حکم دے گا اور یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہوں۔ فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، تو قریش کے بڑے بوڑھوں نے راہب سے کہا کہ آپ کا علم کیا ہے، یعنی آپ کی جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے اس علم کا سبب کیا ہے، ماخذ کیا ہے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، یہ سید العالمین ہے، رسول رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فقال، تو اس راہب نے کہا، انکم حین اشرفتم من العقدۃ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ راہب نے کہا کہ جس وقت تم لوگ گھاٹی سے اوپر آئے، ظاہر ہوئے، تو کوئی درخت اور کوئی پتھر باقی نہیں بچا مگر یہ کہ وہ سجدے میں گر گیا، یعنی سارے درخت اور سارے پتھر سجدے میں گر گئے۔ ولا یسجدان الا لنبی، اور یہ شجر و حجر سجدہ نہیں کرتے مگر نبی کو، یعنی یہ کسی نبی کے لیے ہی جھکتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں جھکتے ہیں۔ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، اور میں انہیں پہچانتا ہوں مہر نبوت کے ذریعہ جو ان کے شانے کی نرم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح سے۔ اس میں کئی چیزیں بتا دیں، ایک تو مہر نبوت ہے، مہر نبوت شانے کی جو نرم ہڈی ہے، یعنی کندھا جو ہوتا ہے اس کے پچھلے حصے میں جو نرم ہڈی ہوتی ہے جہاں سے کندھا مڑتا ہے، تو اس نرم ہڈی کے نیچے ہے، اور وہ دیکھنے میں سائز کیا ہے اس کی، سیب کی طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے بتائی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے لگایا اور ان سے بہت سی چیزیں دریافت کی، یعنی کھانے پینے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، اور جو چیزیں وہ بیداری میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اس نے دریافت کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یعنی جب سرکار نے وہ ساری باتیں بتائیں اور اس نے اپنے علم سے مطابقت کی جو اس نے آسمانی کتاب میں پڑھا تھا تو بالکل موافقت ہوئی، اکسا پایا، تو کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں۔ یہ سب کہہ کر کے وہ راہب اپنے عبادت خانے میں لوٹ گیا، ثم رجع، پھر واپس لوٹا، فصنع لهم طعاما، تو اس نے قریش کے لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ فلما اتاہم بہ، تو جب وہ راہب کھانا لے کر کے ان کے پاس آیا، یعنی بڑی عزت کے ساتھ راہب پیش آیا۔ اس سے پہلے یہ اس راستے سے گزرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، وہ کبھی اپنے عبادت خانے سے نکل کر ان کے پاس نہیں آتا تھا، لیکن اس بار وہ نکل کر کے آیا اور ان کے لیے ضیافت کا بھی انتظام کیا، کھانا وغیرہ بھی تیار کیا۔ تو جب کھانا لے کر کے ان کے پاس آیا، وہ کانا ہوا فی رعیت الابل، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کی دیکھ بھال میں تھے، یعنی جب سب لوگ اپنا خیمہ ٹھیک کر رہے تھے، وہاں رہنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کم تھی، تو چچا نے ان کے لگا دیا کہ وہ اونٹ کی دیکھ بھال کریں، اسے کھلائیں پلائیں، کچھ چرائیں، اس کا انتظام کریں، تو اس میں لگے ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کی دیکھ بھال میں تھے، انہیں چرانے میں لگے ہوئے تھے۔
فقال ارسلوا الیہ، اس راہب نے کہا کہ ان کے پاس کسی کو بھیجو، یعنی کسی کو بھیج کر کے انہیں بلاؤ۔ فاقبل وعلیہ غمامۃ تظلہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے اوپر ابر کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا، یعنی وہ چل رہے تھے تو ان کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا بھی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر دھوپ نہیں آ رہی تھی، سایہ تھا آپ پر۔ فلما دنا من القوم، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم سے قریب ہوئے، وجدہم قد سبقوہ الی فی شجرۃ، تو سرکار نے قوم کو پایا کہ وہ سب درخت کے سائے میں پہلے پہنچ چکے ہیں، یعنی کھانے کے لیے درخت کے سائے میں سب بیٹھ چکے ہیں۔ اب سرکار چونکہ بعد میں تشریف لائے تو اب درخت کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو سرکار ایک کنارے بیٹھ گئے۔ فلما جلسا مالا فیو شجرت علیہ، جب سرکار تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ ان کے اوپر جھک گیا، یعنی وہ سایہ جو دوسروں کی طرف تھا، جس کے سائے میں لوگ بیٹھے تھے، جب سرکار بیٹھے ان کے اوپر اگرچہ ابر کا ٹکڑا سایہ پگن تھا، لیکن درخت بھی جھک گیا اور اس کا سایہ بھی آ گیا سرکار کے اوپر۔ فقال انظروا الی فی الشجرۃ، اس راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو، مالا علیہ، ان کے اوپر جھک گیا ہے۔ فقال انشدکم اللہ ایکم ولیہ، اس بحیرہ راہب نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم میں ان کا ولی کون ہے، ان کا سرپرست کون ہے؟ قالوا ابو طالب، سب نے کہا کہ ان کے سرپرست ابو طالب ہیں۔ فلم یزل یناشدہ حتی ردہ ابو طالب، وہ بحیرہ راہب انہیں قسمیں دیتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا اور واپس بھیجنے پر اصرار کرتا رہا، حتی ردہ ابو طالب، یہاں تک کہ ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ وَبَعَثَ مَعَهُ ابو بکر دلالا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ، اور ابو بکر نے سرکار کے ساتھ بلال کو بھیجا اور راہب نے انہیں کیک اور روغن زیتون کا توشہ دیا، یعنی راستے میں کھانے پینے کے کام آئے تو اس کے لیے کیک اور روغن زیتون فراہم کیا۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پوری سن لی، ترجمہ بھی سن لیا، لیکن اس میں کئی چیزیں آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہوں گی۔ مثال کے طور پر باب المعجزات کے شروع میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو خرق عادت امور رونما ہوتے ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا نبی نبوت کا اعلان کریں اور اس کے بعد ان کے ذریعہ ایسے امر کا ظہور ہو جو خرق عادت ہے، تو اس امر کو معجزہ کہتے ہیں۔ گویا وہ نبی اپنے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر جو چیز خرق عادت ظاہر فرمائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کبھی وہاں دعوی نبوت نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی اور وجہ سے خرق عادت امر کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد جو خرق عادت امر ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور وہاں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اعلان نبوت سے اگر پہلے خرق عادت چیز ظاہر ہو، واقع ہو، تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری قسمیں آپ نے پڑھی تھی۔ لیکن یہاں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی اور یہ خرق عادت معاملہ ظاہر ہوا۔
درخت کا آپ پر سایہ مگن ہونا، ابر کے ٹکڑے کا آپ پر سایہ کرنا، درخت کا سرکار پر سایہ کرنے کے لیے جھک جانا، شجر و حجر کا آپ کے لیے سجدہ کرنا، یہ سب خلاف عادت ہے، خرق عادت ہے۔ یہ سب جو کچھ ظاہر ہوا یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا تو اسے ارہاس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حدیث کہاں ذکر کی ہے؟ بابن فی المعجزات میں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ ارہاس ہے، لیکن چونکہ اس کتاب میں ارہاس کے لیے الگ سے کوئی باب قائم نہیں فرمایا ہے تو خرق عادت سرکار کی ذات سے ظاہر ہونے میں یہ مشترک ہے۔ معجزہ بھی نبی سے ظاہر ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے، ارہاس کا ظہور بھی نبی سے ہوتا ہے اور خرق عادت ہوتا ہے۔ اس اشتراک کی وجہ سے ارہاس کو بھی معجزات کے تحت ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے وہ معجزہ نہیں ہے، اصطلاح کے لحاظ سے وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ وہ ارہاس ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ بعثا ماہو ابو بکر بلالن، اور سرکار کے ساتھ ابو بکر نے بلال کو بھیجا۔ یہ اس آخری حصے کی وجہ سے، یعنی یہ آخری حصہ بظاہر ممکن نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ اس زمانے میں سفر میں بچوں کو بالکل نہیں لے جاتے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کی ضد پر ابو طالب ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، وہ بھی قریش کے سردار تھے، تو انہیں لے جانے کے لیے جب وہ تیار ہو گئے تو باقی جو سن رسیدہ لوگ تھے وہ بھی مان گئے۔ حضرت ابو بکر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال یا ایک روایت کے مطابق 2.5 سال چھوٹے ہیں، تو گویا جب سرکار کی عمر 12 سال تھی تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال رہی ہوگی یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو جب 12 سال کے بچے کو لے جانا وہ پسند نہیں کرتے تھے، پھر 10 سال کے بچے کو کیوں ساتھ لے جاتے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر یہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور حضرت بلال کو بھیجنے کا مسئلہ ہے، اس وقت تو شاید حضرت بلال پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، تو حضرت ابو بکر کے انہیں خریدنے کا مسئلہ اور ان کے مالک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے اس کا ذکر ہوا کہ ابو بکر نے بلال کو ساتھ میں بھیج دیا؟ تو اس حصے کی بنیاد پر بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بعض نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، یعنی موضوع معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ابن حجر نے اصابہ میں فرمایا اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں، اس میں یہی آخری کلمہ جو ہے، آخری جملہ یہی منکر ہے، باقی سب تو بہت ٹھیک ہے، اسی میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے رجال تو بخاری اور مسلم کے رجال ہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر اس حدیث کو موضوع، باطل یا ضعیف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث مدرج ہے، یعنی کسی راوی کو وہم ہوا جس نے یہ آخری کلمہ، جو آخری جملہ جو کسی اور حدیث کا ہے، اسے اس حدیث کے ساتھ روایت کر دیا، بیان کر دیا۔ یعنی وہ بعثا معہو ابو بکر بلالن، یہ کلمہ، یہ جملہ اس حدیث کا نہیں ہے، کسی راوی کو وہم ہوا اور اس نے وہم کے ساتھ اس جملے کو بھی اسی حدیث کے ساتھ روایت کر دیا، نقل کر دیا۔ اور اس حدیث کے تعلق سے ایک بات آپ اور سمجھ لیں کہ راہب کو
جو کچھ سرکار کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ آسمانی کتابوں کے ذریعہ معلوم ہوا تھا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ حضور کے اس سفر کے بارے میں بہت سے یہود و نصارہ کو معلوم ہو چکا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار کے وہاں پہنچنے سے پہلے 7 لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور اس راہب کے پاس ٹھہرے بھی تھے۔ جب راہب نے ان کی آمد کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نبی آخر الزماں اس راستے سے سفر پر آنے والے ہیں اور انہی کے قتل کے ارادے سے ہم لوگ نکلے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس سفر پر آنے والے ہیں اور وہ یہاں سے گزرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب کے ذریعہ علم ہوا ہے، یہی موقع ہے جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہوں گے اور ادھر سے گزریں گے۔ تو راہب نے کہا کہ جیسے تمہیں کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہوگا اور تم انہیں قتل کرنے کے لیے نکل پڑے ہو، کیا تم نے کتاب میں یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کا دین کمال کو پہنچے گا، ان کا دین پورا ہو کر رہے گا؟ تو انہوں نے کہا تو یہ بھی ہے۔ تو کہا کیوں ایسا ارادہ کر کے اور غلط نیت کر کے اپنے کو گنہگار بناتے ہو؟ جب تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کا دین پورا ہو کر رہے گا، تو کیوں اپنے آپ کو قتل کے ارادے سے گنہگار کرتے ہو؟ راہب نے سمجھا بجھا کر کے انہیں واپس کر دیا، اور جب یہ حضرات سرکار کو لے کر کے وہاں پہنچے تو راہب نے انہیں بھی سمجھایا کہ آپ آگے نہ لے جائیں، اس لیے کہ اگرچہ انہیں ہم ہلاک تو نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہیں ہلاک کرنا چاہیں گے، قتل کرنا چاہیں گے، اس کے لیے انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں، اور آپ لوگ انہیں بچانا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اذیت ہو سکتی ہے اور آپ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے آپ انہیں واپس کر دیں، انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ وعن علی ابن ابی طالب قال، اور حضرت علی ابن ابو طالب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو ہم مکہ کے بعض اطراف میں نکلے، فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، تو جو بھی پہاڑ اور درخت سرکار کے سامنے آتا وہ کہتا آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ لفظی معنی کیا ہوا؟ فمستقبلہ، تو سرکار کے سامنے نہیں آیا کوئی پہاڑ اور نہ ہی کوئی درخت مگر یہ کہ وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ پہاڑ اور درخت کا کہنا، ان کا سلام کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہے تھے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ خود نہیں سن رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ پہاڑ اور یہ درخت مجھے سلام کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو پہاڑ اور درخت بھی سلام کرتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ رواہ ترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بالبراق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا فاستصعب علیہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا اس رات جس میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اس حال میں کہ براق کو لگام لگا دی گئی تھی اور اس پر زین کس دی گئی تھی۔ ملجمن مسرجن، یعنی براق لایا گیا اس حال میں کہ زین لگام لگی ہوئی ہے اور زین کسی ہوئی ہے۔
فاستصعب علیہ، تو اس براق نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شوخی کی، یعنی سرکار کا اس براق پر سوار ہونا دشوار ہوا، وہ حرکت کرنے لگا۔ فقال له جبرائیل، تو جبریل نے اس براق سے کہا، اب محمد تفعلوا هذا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ فما راکبک احد اکرم علی اللہ منہ، یا اکرم یعنی کان اکرم، تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان سے زیادہ مکرم اور معزز کوئی تم پر سوار نہیں ہوا، یعنی جتنے لوگ تم پر سوار ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مکرم اور رب کی بارگاہ میں معزز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا تم ان کے لیے شوخی کر رہے ہو؟ قالا فرفضا عرقن، فرماتے ہیں کہ وہ براق پسینے سے شرابور ہو گیا، یعنی یہ سن کر کے حیا اور خجالت کی بنیاد پر وہ پسینے میں نہا اٹھا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ براق پر سواری جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، ایسے دیگر انبیاء نے بھی اس براق پر سواری کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ براق جبریل امین کی بات اچھی طرح سے سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ یہاں بھی جب آپ نے یہ بتایا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور پرسکون کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس میں معجزہ کیا ہے؟ یہ براق کا دیکھنا، اس پر سواری کرنا اور جبریل امین کا دیکھنا، ان سے باتیں کرنا، یہ سب تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن بریدہ قال، اور حضرت بریدہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہینا الی بیت المقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے، یعنی شب معراج جب ہم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، قال جبرائیل باصبعہ، تو جبریل امین نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ قال بالاسبع کا معنی اشارہ کرنا، تو جبریل امین نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، فخرقا بہل حجرا، تو اس اشارے سے پتھر کو چاک کر دیا، اسے پھاڑ دیا، فشدا بہل براقا، اور اس سے براق باندھ دیا۔ اس سے پہلے آپ نے معراج میں جو حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ جس حلقے سے اور انبیاء سواری باندھتے تھے اس سے آپ نے بھی سواری باندھ دی، اور یہاں ذکر ہے کہ جبریل امین نے پتھر کو پھاڑ دیا، آپ نے اس سے سواری براق کو باندھ دیا۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ وہ حلقہ، وہ چھلا زمین میں لگا ہوا تھا اور اس سے سواری باندھی جاتی تھی، لیکن لمبا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ حلقہ زمین میں چھپ گیا تھا، اس کے اوپر پتھر وغیرہ پڑ گیا تھا، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جبریل امین کو وہ جگہ معلوم تھی، اس لیے انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، تو جو اس حلقے کے اوپر پتھر پڑا ہوا تھا، مٹی پڑی ہوئی تھی، وہ سب چھٹ گئی، ختم ہو گئی اور حلقہ صاف صاف نظر آنے لگا، تو آپ نے اس سے سواری باندھ دی۔ تو اس طرح دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ یہاں بھی معجزہ وہی ہے، یعنی براق کی سواری اور جبریل امین سے باتیں کرنا، ان کے اشارے کو دیکھنا، یہ سب معجزات ہیں۔ وعن یعلا ابن مرۃ الثقفی قال، اور یعلا ابن مرہ ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، ثلاثۃ اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھی۔ یہاں تین چیزوں سے مراد کیا ہے؟
3 معجزے ہیں۔ بینا نحن نسیر معه اذ مررنا ببعیر یسنا علیہ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ اسی درمیان ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، یسنا علیہ جس اونٹ پر پانی لاد کر لایا جاتا تھا۔ فلما رآہ البعیر جرجرا، تو جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے خاص قسم کی آواز نکالی۔ جرجرا کا معنی ہوتا ہے کہ حلق سے آواز نکالنا اور اسے لوٹانا، تو اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اونٹ نے ایک خاص قسم کی آواز نکالی، فوضع جرانہ، اور اس نے اپنی گردن رکھ دی۔ فوقف علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہر گئے۔ فقال این صاحب هذا البعیر، اور ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ فجاءہ، وہ مالک، اونٹ کا مالک سرکار کے سامنے آیا۔ فقال بعنیہ، سرکار نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ اونٹ مجھ سے بیچ دو۔ بعنیہ یعنی یہ اونٹ تم مجھ سے بیچ دو۔ فقال بل نہبہ لک یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ بیچنا کیا، ہم تو اسے آپ کی بارگاہ میں نذر کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں۔ بل نہبہ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم وہ اونٹ آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں، اور وہ اونٹ ایسے گھر والوں کا ہے ما لہم معیشت غیرہ، جن کے لیے اس اونٹ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یعنی ان کے پاس صرف یہی ایک اونٹ ہے جس پر پانی لاد کر کے لاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں یا باغات میں پہنچاتے ہیں، اور اس کی آمدنی سے گھر چلتا ہے، اس کا خرچ پورا ہوتا ہے۔ اور وہ اونٹ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے لیے اس اونٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو کس طرح ادب کے ساتھ نظر کرنے کی بات بھی رکھی اور اس اونٹ کے مالک کی مجبوری بھی سامنے رکھ دی۔ قال اما اذ ذکرت ھذا من امرہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے اس کا یہ معاملہ ذکر کیا، بیان کیا، تو اب سنو، اسے خریدنا یا ہبہ میں قبول کرنا تو اچھا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، تو سنو، اس اونٹ نے زیادہ کام اور کم چارے کی شکایت کی ہے، یعنی اس اونٹ نے یہ کہا کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانے کے لیے چارہ کم دیا جاتا ہے۔ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، لہذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جس اعتبار سے کام لیتے ہو اسی اعتبار سے کھانا بھی اسے کھلایا کرو، چارہ بھی دیا کرو۔ ثم سرنا، یعنی یہ ایک معجزہ ہوا، ایک چیز ہوئی جو یعلا ابن مرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھی۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنہیں ہم بے زبان جانور کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ بھی حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اور سرکار جانوروں کی بولی بھی پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کا حل بھی انہیں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ مگر افسوس، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اردو بولنی بھی یہ ہندوستان کے اس جگہ سے آئی۔ افسوس، جو ہر طرح کی زبان سے آگاہ ہیں، ان کے امتی جانے کس کس زبانوں میں بات کرتے ہیں، وہ ساری زبانیں وہ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، چرند و پرند کی بولی سمجھتے ہیں، انہیں اردو نہ آئے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ثم سرنا، پھر ہم چلے، حتی نزلنا منزلا، یہاں تک کہ ہم ایک منزل پر اترے،
فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منزل پر سو گئے، آرام کرنے لگے۔ فجاءت شجرۃ تشق الارض، تو ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، حتی غاشیت ہو، یہاں تک کہ وہ درخت اس درخت نے سرکار کو ڈھانپ لیا، یعنی سرکار کے اوپر وہ جھک گیا، چھا گیا ہر طرف سے۔ ثم رجعت الی مکانہا، پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس لوٹ گیا۔ فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ذکرت لہ، تو میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ آرام کر رہے تھے اور فلاں درخت زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے اوپر جھک گیا اور اس کے بعد پھر سیدھا ہوا اور چلا گیا اپنی جگہ۔ وقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہیا شجرۃ استاذنت ربہا فی ان تسلم علی رسول اللہ، یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی اس بات کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ فآذنا لہا، تو رب نے اسے اجازت دے دی۔ تو اب دیکھیے یہ سرکار کا دوسرا معجزہ تھا کہ درخت آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا، اور آپ بظاہر سو رہے تھے، لیکن آپ کو سب معلوم ہے کہ یہ درخت کس لیے آیا تھا اور کہاں سے اس نے اجازت طلب کی ہے اور اجازت کیسے اسے ملی ہے۔ تو ظاہری آنکھوں نے صرف یہی دیکھا کہ درخت آیا اور جھکا پھر چلا گیا، لیکن سرکار کو صرف آنا جانا ہی نہیں بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے رب کی بارگاہ میں اس کام کے لیے اجازت مانگی تھی، اجازت مل گئی تو یہ آیا اور اپنا کام کر کے واپس ہوئے۔ یہ دوسرا معجزہ ہو گیا۔ تیسری بات کہتے ہیں ثم سرنا، پھر ہم چلے، فمررنا بماء، ہمارا گزر پانی کے پاس سے ہوا، فاتتہ امرأۃ بابن لہا بہ جنہ، تو سرکار کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی جس لڑکے کو جنون تھا، جنون کی بیماری تھی۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے نتنے کو پکڑا، ثم قال، پھر فرمایا اخرج، نکل، فانی محمد رسول اللہ، کیونکہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ اتنا کہا پھر اس کے بعد بچے کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ آگے بڑھے۔ ثم سرنا، پھر ہم چلے، فلما رجعنا، جب ہم واپس لوٹے، مررنا بذلک الماء، ہمارا گزر اس پانی کے پاس ہوا، فسألها عن الصبی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے بچے کے بارے میں دریافت کیا، فقالت، تو اس عورت نے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما رأینا منہ ریبا بعدک، آپ کے بعد یعنی آپ کے اس طرح دعا کرنے اور آپ کے جانے کے بعد ہم نے اس بچے سے کوئی عیب نہیں دیکھا، یعنی اس بچے سے کوئی ایسی چیز اب تک ظاہر نہیں ہوئی جو ہمارے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہو، ہمارے لیے تشویش کا باعث ہو۔ گویا اس کی جو بیماری تھی، جو جنون تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تیسرا معجزہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب باتوں کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اور جس سے بیماریاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان کے اسباب کو بھی جانتے ہیں، اور ڈانٹ کر کے جسے چاہتے ہیں اسے بھگا دیا کرتے ہیں۔ گویا جنون جس کی بنیاد پر تھا، آپ نے نتنا پکڑ کر کے ڈانٹا اسے، نکل، جانتا نہیں کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں، تو یہ کہا، اور جس کی وجہ سے جنون تھا وہ وہاں سے وہ چیز نکلی اور جنون کیا ٹھیک ہو گیا اس کا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ان امرأۃ جاءت بابن لہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ ان ابنی بہی جنون، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو جنون ہے، وَإِنَّهُ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا، اور یہ جنون ہمیشہ نہیں رہتا ہے، یہ جنون اسے صبح اور شام کے وقت ہوتا ہے۔ فَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، وَدَعَا، اور دعا فرمائی، فَسَعَا سَعَةً، تو اس لڑکے نے قے کی، یعنی خوب قے کی، وَخَرَجَ مِن جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْدِ الْأَسْوَدِ يَسْعَى، جرو کہتے ہیں کتے یا شیر کے چھوٹے بچے کو، تو اس لڑکے نے خوب قے کی اور اس کے پیٹ سے کالے پلے کی طرح سے نکلا دوڑتا ہوا، یعنی اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کے پلے کی طرح سے، یعنی کتے یا شیر کے بچے کی طرح سے نکلا اور وہ دوڑ رہا تھا، دوڑتا ہوا چلا گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بیماری کی حقیقت کو پہچانتے ہیں اور اس کے سبب کو جانتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے امراض کے جو اسباب ہیں وہ خود بخود نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ جنون میں عام طور پر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، کسی جن کا اثر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے وہاں ڈانٹ کر کے اسے نکالا، اور یہاں آپ نے چونکہ لگتا کہ اور اندر پہنچ چکا تھا اس لیے دعا کی، اس نے طے کیا اور اس کے راستے وہ باہر نکل آیا۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس حزین، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ قد تفضبا بالدم، آپ خون سے رنگ گئے تھے، یعنی آپ خون سے آلودہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ یہ احد کے روز کا ہے جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے، یعنی کچھ حصے اس کے ٹوٹ گئے تھے اور آپ کی خود کا حصہ آپ کے رخسار میں دھس گیا تھا، اندر چلا گیا تھا، اور اس میں آپ کے اوپر 70 وار تلواروں کا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وار کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا، بچایا۔ تو اس وقت آپ کے چہرے پر، آپ کے سر پر خون لگا ہوا تھا، خون سے آپ آلودہ تھے اور غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قد تخضب بالدم من فعل اہل مکہ، اہل مکہ کے عمل سے آپ خون آلودہ ہو چکے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، هل تحب ان نریک آیتا، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی نشانی دکھائیں؟ قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ فنظر الى شجرۃ من ورائہ، تو جبریل امین نے حضور کے پیچھے ایک درخت کو دیکھا، فقال، تو کہا ادعو بها، اے اللہ کے رسول آپ اس درخت کو بلائیے۔ فدعا بها، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، فجاءت، وہ درخت آیا، فقامت بین یدیہ، اور سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقال مرہا فلترجع، جبریل امین نے کہا اسے حکم دے کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ فامرہا، تو سرکار نے واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ فرجعت، تو درخت واپس لوٹ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، یعنی میرے سکون کے لیے، میرے اطمینان کے لیے یہ نشانی، یہ معجزہ کافی ہے۔ اسے دارمی نے روایت کیا، اس لیے کہ آپ غمزدہ تھے کہ آپ کی قوم نے آپ پر ظلم و ستم کیا، مکہ کے لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ پر حملہ کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کا سر زخمی کر دیا گیا، آپ کا رخسار زخمی کر دیا، تو اس سے آپ بہت رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے، کھوئے ہوئے تھے۔
تو جب یہ نشانی دیکھی تو آپ بالکل خوش ہو گئے، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ چلیے یہ قوم نہیں مانتی ہے نہ مانے، یہ نہیں سمجھتی ہے نہ سمجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو میری عزت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے محبوب رکھتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو میرے حکم کا تابع فرمان کر دیا ہے۔ میں نے درخت کو کہا تو چلا آیا، پھر کہا تو واپس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت، یہ وقار، یہ عظمت سکون و اطمینان کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزات کو دیکھ کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور ایسی نشانیوں سے دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے، غم کا مداوع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت لاحق ہو تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اور کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ بس سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔